12 ربیع الاول کا دن ہے اور ہم سب ہی بڑے ہی جوش جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ سر، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو آج کے دور میں اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو آپ یہ بتائیں کہ سیرت اصل معنوں میں ہوتی کیا ہے، ہم کس کو سیرت کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سب کے امیج میں اور دماغ میں ایک یہی بات آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کی سیرت بہت اچھی ہے، لیکن سر سیرت کے اصل معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، وہ ذرا آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچابر ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پر بلا شک و شبہ آج کے دن کو عید کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف جو ہے ہر بندہ اپنی شان، اپنی بساط، اپنی گنجائش کے مطابق خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ہر طرف نور کا سما ہے، کیونکہ آج کے دن وہ نبی تشریف لائے ہیں جنہیں اللہ نے سراجا منیرا، روشنیاں دینے والا نور بنا کے بھیجا ہے، اور بلا شک و شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانا ہمارے ایمان کا ثبوت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہو کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ تشریف لائے ہیں جو ہمیں دنیا میں جب آئے تب بھی نہ بھولے، دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تب بھی نہ بھولے، اور جو حشر میں بھی ہمارے دائی اور ہمارے شافع ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عالمگیر بنایا۔ عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے آپ ہی رول ماڈل ہیں، آپ کو ہی اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد موجود ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ کامل نمونہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ کی جو سیرت ہے وہ سب سیرتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور انتہائی اہم اور انتہائی شاندار سوال آپ نے پوچھا کہ سیرت کہتے کس کو ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی عبادات پوری ہیں وہ باسیرت ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا اپنے اپنے مرضی اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کا معنی اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیرت کا مطلب دیکھیں۔ سیرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے چال چلن، اور چال چلن کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی بڑا وسیع اور بڑا مفہوم ہے، انسان کے سونے سے جاگنے تک، اور انسان کے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کے سارے جو معاملات اور اس کے معمولات ہیں وہ سیرت کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جو آپ کی سیرت ہے اسے رول ماڈل بنا، یعنی کہ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو وہ کتاب اٹھا کے دیکھے حضور نے کیسے پڑھی تھی، اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو صرف وہاں نہ دیکھے، اور انسان سمجھ لے نماز، عبادت، زکوٰۃ، حج میں تو حضور کی سیرت کو مطالعہ کر لے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کاروبار جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہیں، اس نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے رکھنا ہے، میل جول کیسے رکھنا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہر کام میں، ہر شعبے میں شامل کریں گے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر اس سیرت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہماری کم علمی، نادانی اور ہماری جہالت ہے۔ ہر طرح کے شعبے میں انسان کہیں پر بھی ہے، اسے کامیابی اگر چاہیے تو اسے صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے روشنی لینی ہوگی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اگر تھوڑا سا سیرت النبی کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لا رہے ہیں اس وقت سے لے کے جب آپ خالق حقیقی سے جا ملے، وصال پر ملال ہوا، تب تک کا ہر لمحہ سیرت ہے۔ آپ جو گفتگو فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ وحی خدا ہے، آپ کی خاموشی بھی اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ، آپ کی جلوت ہو، آپ کی خلوت ہو، تنہائی میں ہے، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہر معاملے میں آپ کی سیرت کو ہی رول ماڈل بنایا گیا، اور اللہ نے یہی فرمایا ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، بچپن آپ کا کس انداز میں گزرا وہ سارا رول ماڈل ہے۔
جوانی آپ نے کس انداز میں گزاری، تجارت جب شروع کی تو کس انداز میں شروع کی۔ اعلان نبوت تو ہو رہا ہے 40 سال کی عمر میں، اب 40 سال سے پہلے آپ نے جو چیز ارن کی وہ گڈ ریپوٹیشن ہے، وہ آپ نے صداقت اور امانت کا تاج اپنے سر رکھا، اور آپ نے بتایا کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر کس طرح اپنا نام کماتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ رول ماڈل ہے صداقت اور امانت۔ اور کوئی بھی بندہ دین اسلام کو جو نہیں بھی مانتا نا، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ صادق ہونا یا امین ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایسی کوالٹی ہے جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارن کیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن ہیں، ناپاک ارادے سے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، عین اس وقت بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت مشکلات کا دور شروع ہو گیا، وہ لوگ جو آپ کا چرچا کرتے تھے آپ کے مخالف ہو گئے، اور یہ وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو سراپا معجزہ، جو سر سے پاؤں تک معجزہ ہیں، اللہ اگر چاہے، حضور اگر چاہتے، خواہش کرتے تو اللہ کیا نہ کرتا، ہر چیز ممکن ہے، لیکن وہاں کیا کر رہے ہیں، اس کی رضا کے آگے راضی رہ رہے ہیں۔ وہاں پر دیکھیں نا، اب سارے جو معاملات ہیں، نماز فرض ہو رہی ہے، نماز کا اگر دیکھیں وہ 10 نبوی میں، یعنی کہ اعلان نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، 5 نمازیں نہیں ہے، جب موقع ملا نماز پڑھ لی۔ لیکن وہ جو اتنا عرصہ گزار رہے ہیں، وہ کس چیز کو بنایا جا رہا ہے، وہ کریکٹر بلڈ کیے جا رہے ہیں، وہ کردار سازی کی جا رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آگے چل کر ہدایت کا سرخیل بننا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، کیونکہ معاشرے کے وہ لوگ جو اس وقت معاشرے میں بگڑے ترین افراد تھے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجوم ہدایت بنایا، رہنمائی دینے والے ستارے بنائے، اور وہ کس طرح وہ ان کی کردار سازی کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے صحیح طور پہ مستفید وہی ہو سکتا ہے جو اپنی عملی زندگی میں ان کی سیرت کو نافذ کرے۔